لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا ہے، تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ کہ ہمیں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننے کا موقع عطا ہوا ہے، آپ کا امتی بننے کا موقع عطا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ تمہارے اوپر احسان ہوا ہے، تمہارے اوپر احسان ہوا ہے۔ نبیوں میں سے نبیوں کے تاجدار، ان کا امتی بننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا جن کے لیے تمام زمین و آسماں بنائے گئے، جن کے لیے تمام زمین و آسماں بنائے گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وفا ہے تو حضور سے وفا ہے۔ جو غلام وفا کرنا نہیں جانتا مالک سے، وہ غلام نہیں ہے۔ اور ہم اکثر عرض کیا کرتے ہیں کہ ہماری تو پہچان ایک غلام کی ہے، ہم تو ایک ہیں ہی غلام۔ کس کے غلام ہیں؟ ہم تاجدار دو جہاں کے غلام ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی دھڑکن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ کی امتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہم مسلمانوں کی پہچان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں نے فرمایا، لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ تو درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمیں لازماً پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک وہ عمل ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو. ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے یہاں سے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجتے ہیں اور آپ پر سلام بھی بھیجتے ہیں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کوئی آپ سے پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ اور غلام ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی میں چاروں یاروں کا بھی دوست ہوں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, میں چاروں یاروں کا بھی دوست ہوں. حضور کے چاروں یاروں کا میں بھی دوست ہوں. پھر اولاد علی, آل علی, میں امام حسن امام حسین کا بھی دوست ہوں. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل, میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد ہوں. ہم انہیں کے مقلد ہیں. اور میں ملت میں مذہب میں حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں, آپ کے ملت پر ہوں. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی, میں حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی لال بدخشانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, میں حضور غوث اعظم کی پاؤں مبارک کی خاک ہوں اور تمام اولیاء کی نظر اور ادب کے زیر اثر. تو یہ ایک شعر آپ کا پورا مذہب اور عقیدہ بیان کر دیتا ہے. اللہ کا بندہ ہوں, اس کا غلام ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں, آپ کے چاروں یاروں کا خلفائے راشدین کا دوست ہوں, آپ کی آل اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد امام حسن امام حسین کا بھی دوست ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہوں, حضور غوث اعظم کے قدموں کی خاک ہوں, اولیاء اللہ کی ادب اور آپ کی نظروں کے زیر اثر ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہماری پہچان اور نشانی ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود ایتنم بخا کے لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم. آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں حضور غوث اعظم جو ولیوں کے بادشاہ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر میرے جسم کا ذرہ ذرہ بھی ہو جائے, قبر میں اگر میرے جسم کا ذرہ ذرہ بھی ہو جائے تو آپ میرے جسم کے ہر ذرے سے درود و سلام کی آواز سنیں.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک بڑے ہی محبوب صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ جب دو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے واسطے ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ الگ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی برکتیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو انسان میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص وہ ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ کون نہیں ہے جو حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن؟ کون نہیں ہے جو تاجدار دو جہاں کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن؟ تو حضور نے اس کا نسخہ فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ درود شریف علامت محبت ہے، علامت محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے ہی اداس۔ کیوں اداس ہو؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ دل بڑا اداس ہے، بڑا بے چین ہے، بڑا ہی بے قرار ہے۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں تو جب بھی دل پریشان ہوتا ہے، جب بھی دل بے چین ہوتا ہے، جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا دروازہ ادھر ہے، حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بے چینی، وہ بے قراری سب ختم ہو جاتی ہے، دل کو راحت سکون پہنچ جاتا ہے۔ جب دل بے چین ہوتا ہے آقا، جب دل بے قرار ہوتا ہے آقا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں غلام۔ حضور وہاں کیا ہوگا؟ قیامت کے بعد آپ تو جنت کے اعلیٰ مقامات پر انبیاء کے ساتھ ہوں گے، حضور وہاں ہم پتہ نہیں کہاں نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہاں جب دل بے چین ہوگا آقا، جب دل بے قرار ہوگا آقا، آپ کو دیکھنے کا جی چاہے گا تو کیا کریں گے؟ یہاں تو جب بھی دل بے چین ہوتا ہے، جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے، ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا نے جب یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال دور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال دور سینا، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ،
میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ۔ ہماری تو منزل ہی آقا ہے، ہماری تو پہچان ہی آقا ہے، ہماری تو محبت ہی آقا سے ہے، ہم تو غلام ہی آقا کے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو اور پکی محبت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے، ایک مرتبہ، تو اس کے لیے 10 نیکیاں۔ جو انسان میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے اس کے لیے 100 نیکیاں۔ جو شخص میرے اوپر 100 دفعہ درود شریف پڑھے اس کے لیے 1000 نیکیاں، اور جو شخص میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے لیے قیامت کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ تو وہ صحابی انہوں نے فرمایا کہ آقا یہاں جب بھی دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، یہ آنکھیں آپ کو دیکھ لیتی ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ آپ اونچے مقامات پر ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کون سے نیچے مقامات پر ہوں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں جب دل بے چین ہوگا، دل بے قرار ہوگا تو کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ کیسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے محبوب فرما دیجئے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تو حضور کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آنکھیں تو انتظار ہی کرتی ہیں۔ بابا فرید صاحب نے فرمایا کاغا سب تن کھائیو میرا چن چن کھائیو ماں دو نین مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس دو نین مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو انتظار کرتی۔ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ اے کوے تو نہ جو کھانا ہے تو کھا لے، میری آنکھوں کو چھوڑ دینا۔ یہ آنکھیں جو ہیں اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا، کب وہ وقت آئے گا اور ان آنکھوں کے سامنے آقا دو جہان آ جائیں گے۔ کب وہ وقت آئے گا ان آنکھوں کے سامنے ان گنہگار آنکھوں کے سامنے آقا دو جہان ظاہر ہو جائیں گے۔ تو میری ان آنکھوں کو چھوڑ دینا، میری یہ آنکھیں اپنے آقا کا انتظار کرتی ہیں۔ تو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔
بابا کرما والے فرماتے ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے یہ اسم اعظم کی مانند ہے. درود شریف خود ایک اسم اعظم ہے اور درود شریف اولیاء اللہ کی نشانی ہے اور محبت والوں کی نشانی ہے. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن میں 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. 24,000 مرتبہ آپ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے، حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے جو 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے ایک دن میں، آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھوں گا. ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو اتنی زیادہ تعداد میں آقا پر درود شریف پڑھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے. حضرت شیخ ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی آپ روزانہ کئی ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. حضرت شیخ شرف الدین بوسیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ پیرالسس کی حالت میں لکھ رہے تھے. پیرالسس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فالج. آپ کو فالج ہوا تھا. حضرت شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پیرالسس کی النس تھی، تو آپ کا پورا جسم مبارک کا کافی حصہ جو تھا وہ سن ہو چکا تھا. آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھ دیا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا حالت فالج کے اندر. حضرت خواجہ شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فالج کی حالت میں یہ درود شریف لکھا. یہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے؟ درود شریف ہے. اب آپ نے جب لکھ دیا تو آپ کا جو کلمی نسخہ تھا آپ نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا. آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے ایسا کوئی قصیدہ لکھا ہے، میں نے ایسی کوئی نعت، ایسا کوئی درود لکھا ہے. حضرت خواجہ شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کو راز رکھا. اگلے دن آپ کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے، ایک فقیر رہتے تھے، ایک بزرگ شیخ ابو رجا. شیخ ابو رجا اگلے دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا شرف الدین آپ نے ایک قصیدہ بردہ لکھا ہے، مجھے بھی اس کا ایک نسخہ چاہیے. ہوا یہ کہ
حضرت شرف الدین بصیری نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا، آپ کو فالج ہو گیا، آپ کو فالج ہوا تھا، تو آپ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ فرمائی، اور آپ نے دیکھا کہ حضور نے آپ کی فالج والی جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے اور آپ کے اوپر ایک چادر مبارک رکھ لی۔ تو جب آپ صبح اٹھے تو آپ کا فالج کا مرض بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ چادر بھی آپ کے اوپر موجود تھی۔ تو پھر دستک ہوتی ہے اور شیخ ابو رجا تشریف لاتے ہیں، جو آپ کے ہمسائے میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں شرف الدین، آپ نے ایک قصیدہ بردہ لکھا ہے، آپ نے ایک نعت شریف لکھی ہے، درود شریف لکھا ہے، اس کا نام قصیدہ بردہ رکھا ہے، مجھے بھی اس کا ایک نسخہ دے دیں، ایک کاپی مجھے بھی اس کی دے دیں۔ تو حضرت شرف الدین بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس چیز کا کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی قصیدہ بردہ لکھا ہے؟ میں نے تو اس کا ذکر کسی سے ہی نہیں کیا، یہ تو بس میرے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی نعت لکھی اور میں نے اس کا نام یہ رکھا۔ تو شیخ ابو رجا فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کل رات کچہری لگی اور وہاں تاجدار دو جہاں قصیدہ بردہ شریف کی سماعت فرما رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الوالي مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فاسع الكرم۔ حضرت شاہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، آپ فاس کے جنگلوں میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان جزولی آپ فاس کے جنگلوں میں سفر کر رہے تھے تو ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا اور وقت تھوڑا تھا۔ اب آپ پانی ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے، میں وضو کر لوں اور نماز پڑھ لوں۔ حضرت شاہ سلیمان جزولی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، تو آپ فاس کے جنگلوں میں جب تھے، سفر فرما رہے تھے، اب ظہر کا وقت قریب آ گیا، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک کنواں نظر آیا، پانی بہت نیچے ہے، پانی اوپر ہے نہیں۔ کوئی ڈول بالٹی ڈھونڈی تو کوئی ڈول بالٹی رسی ہے ہی نہیں وہاں پہ، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ اب پانی کیسے نکالوں؟ اب کنواں ملا ہے تو پانی کیسے نکالوں؟ بڑا پریشان، یہ ظہر کا وقت نکلتا جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، کنواں مل گیا مگر اب کنویں کے اندر کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، اب میں پانی کیسے نکالوں، وضو کیسے کروں؟ پاس ہی چھوٹی سی بچی چلتے چلتے کنویں کے پاس آئی، بابا جی کیا ہوا ہے؟ بیٹی ظہر کا وقت نکلتا جا رہا ہے، مجھے کوئی ڈول یا رسی کی تلاش ہے کہ میں کنویں میں ڈالوں، پانی نکال لوں، وضو کر لوں تاکہ نماز پڑھ لوں۔ بابا جی اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بیٹی نے اپنا لعاب کنویں کے اندر ڈالا، بیٹی نے کنویں کے اندر تھوکا تو کنویں کا پانی سطح تک اوپر آ گیا۔ شاہ سلیمان جزولی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟
کہ اس لڑکی نے، اس بچی نے، بیٹی نے کنویں کے اندر جو تہ میں کافی نیچے ہے پانی، انہوں نے تھوکا ہے بیٹی نے، تو پانی اوپر تک آ گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت شاہ سلمان جزولی نے فرمایا کہ میں نے جیسی پانی آیا میں نے اس پانی سے وضو کیا، جلدی سے میں نے نماز پڑھی کیونکہ نماز کا وقت تھوڑا تھا، پھر میں اس بچی کی تلاش میں نکل گیا. میں نے اس بچی کو جا کے ڈھونڈا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بچی تو نے کہاں سے اتنا مقام حاصل کیا ہے کہ تو نے پانی کے اندر تھوکا ہے اور پانی زمین سے اوپر تک آ گیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تجھے کس واسطے دی ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ بابا جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہوں. میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف ہی پڑھتی رہتی ہوں، میری زبان ہر وقت درود و سلام سے تر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کو درود شریف کی وجہ سے یہ برکتیں عطا فرمائیں. تو عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں درود شریف کی. بندہ نچیز کی عمر بہت چھوٹی تھی، شاید 6-7 سال 8 سال، تو ابھی بھی یاد ہے بابا جان نے کمرے میں بٹھا لینا، خوشبو کرنی بابا جان نے کمرے میں، اور انہیں فرمانا احمد آؤ بیٹھ کے کٹھے درود شریف پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بھی سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو. کبھی اپنے بچے کو بٹھائیں، آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھ کے درود شریف پڑھو، کٹھے پڑھیں گے. ہمارے پیر و مرشد کی تو یہ ادائیں ہیں، ہمارے پیر و مرشد کی تو یہ سنت ہے. بچپن سے ہی انہوں نے عادت ڈال دی کہ بیٹا ساتھ بیٹھو میرے، میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو، کٹھے پڑھتے ہیں مل کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. ہماری تو پہچان ہی حضور سے محبت ہے. چھوٹی سی بچی ہے، حضرت شاہ سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہوئے، فرماتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے 7-8 سال کی کم و بیش. نماز کا وقت آ گیا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنواں موجود ہے، پانی کافی نیچے ہے، وضو کیسے کروں؟ اتنے میں وہ چھوٹی سی بچی آتی ہے، کنویں کے اندر تھوکتی ہے اور وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اوپر تک لے آتا ہے. بیٹی یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ بابا جی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میرے والدین نے یہ سکھایا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہوں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.